مفہمن نہ سکھا مجھے جبر نارواں سے، میرے مخالفوں سے جو ناقدین ہیں، جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ بھی سب مسلمان ہیں، لہذا ہم بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، ہمیں محبت ہے۔ یہ پیغام ان کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اکثریت جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے کوئی بلہ ہے، چاہے کوئی تیر ہے، چاہے کوئی درندہ شیر ہے، سب لبرل جماعتیں ہیں۔ اور دنیا کے اندر اللہ پاک نے صرف دو ہی نظام پیدا کیے ہیں، ایک کفر کا نظام ہے اور ایک اسلام کا نظام ہے۔ اور ان کفر کے ایوانوں کو اور ان کفر کے دلالوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ مفاہمہ نہ سکھا ہمیں جبر نارواں سے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی آئے تو پھر آپ کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقت میں کھڑا ہونا ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اپنے ایمان سے بتانا سب دوستوں نے، کیا جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، کتنے بھی پریشان ہوں، کتنی بھی تکلیفیں ہوں، چاہے پوری دنیا کے غموں کے پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹے ہوں، لیکن جب سجدہ کرتے ہیں کیا آپ کو سکون نہیں ملتا؟ اگر آپ کو ایک سجدے سے اتنا سکون ملتا ہے تو اس رب کریم کے نظام میں کتنا سکون ہوگا۔ پھر کوئی آپ کی بہن عافیہ صدیقی کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے نہیں کر سکتا، پھر کوئی امل کنسی کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، یہ سب ان لوگوں کے ٹوپی ڈرامے ہیں۔ کوئی آ جاتا ہے میں آپ کو گلی بنا دوں گا، آپ کو نالی بنا دوں گا، آپ کو رستہ بنا دوں گا، سب آپ کے ٹیکسوں کے پیسے ہیں۔ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ اتنی جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ آپ کا خون چوس رہے ہیں۔ لہذا اگر آپ پاکستان میں خوشحالی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی آخرت کی بقا چاہتے ہیں تو پھر اس نظام کو لانا ہوگا جس کو انگریز نے اور یہود و نصارہ نے ختم کیا تھا۔ وہ نظام ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نظام ہے خلافت کا۔ آپ کو پتہ ہے مجھ سے پہلے جو دوست یہاں پر بیان کر رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ آپ کی نمازوں، روزوں، زکاتوں سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسئلہ ہے تو ان کو حضور کے دین سے مسئلہ ہے کہ کہیں کچہری میں نہ پہنچ جائے۔ کس وجہ سے ان کو مسئلہ ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جسم واحد کی طرح ہے۔ جب سندھ کے اندر ایک عورت کی بے حرمتی ہوتی ہے تو محمد بن قاسم 17 سال کا بچہ اپنے ساتھ چند سپاہیوں کو لے کر سندھ میں آتا ہے، ملتان تک کا علاقہ فتح کر دیتا ہے۔ یار آپ کب جاگو گے؟ آپ کو نوچ رہے ہیں یہ درندے، آپ کو پہلے لڑواتے ہیں، پھر آپ کے اوپر کیس بنواتے ہیں، پھر آپ کو تھانوں میں بند کرتے ہیں۔ اور میری یہ بات سخت ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں پہلے، لیکن یہ بغیرتی ہے ہماری کہ یہ ہم کو جیلوں میں ڈک کر ہماری صلح کرواتے ہیں، پھر ہماری مجبوریوں سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ شیر کے اوپر مور لگاؤ، پھر کہتے ہیں بلے کے اوپر مور لگاؤ، پھر کہتے ہیں کہ تیر کے اوپر مور لگاؤ۔ کیا جس طرح آپ کو اپنی جان پیاری ہے، اس طرح وہ جو سندھ میں ہمارا بھائی شہید ہوا ہے، کس لیے شہید ہوا ہے؟ انہوں نے آپ کے مستقبل کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ اسی طرح نہ جانے کتنے ہمارے بھائی پہلے شہید ہو چکے ہیں۔ یارو، اپنے بچوں سے آپ کو کتنی محبت ہے، کیا وہ کسی کی ماں کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ؟ کیوں آپ کو ہوش نہیں آ رہی؟ یہ آپ کے سکے نہیں ہے۔ آپ خدا کی قسم ایک مرتبہ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے 76 سالوں میں پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، جو آپ امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، آج تو ہر بات عیاں ہو چکی ہے
किसको नहीं पता कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के नारे नवाज शरीफ के लग रहे हैं? किसको नहीं पता? मैं आपको एक बात पिछले इलेक्शन की बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, इंटेलिजेंस के अंदर है, अगले दिन वो मेरे डेरे के ऊपर बैठा हुआ था, मैं नाम शो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वो मेरे दफ्तर के अंदर आया, मुझे कहता है मलिक साहब आप वोट इमरान खान को दें, इस दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान है। मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा मैं गवाही अपने ईमान की अल्लाह और उसके रसूल के लिए देना चाहता हूँ, आपके लिए क्यों दूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप मेरी कब्र में आएंगे? वो खामोश हो गया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मुफाहमत ना सिखा मुझे जबरे नारवा से, मैं सर बकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। उस वक़्त तो लब्बैक के लोग ढूंढने से मिलते थे, कोई बंदा जलसा करने के लिए खड़ा नहीं होता था, लेकिन आपका ये भाई उस वक़्त भी इन सारे गांव के अंदर घूमा। ये जो हमारे सामने एक हमारे गांव है जिसका नाम लदा गंग है, उसका वो चोरी मर चुका है, लेकिन उसके गांव के साथ जब हमने जलसा किया तो उसने अपने गांव वालों को वहाँ पर मजबूर किया, उन्हें डराया, उन्हें धमकाया, उनके ऊपर केस किए गए। मैं कुर्बान जाऊँ उनके ऊपर, मैं सलाम पेश करता हूँ आप जैसे सब उन दोस्तों को जिन्होंने फिर भी हमारे साथ खड़े रहे। आज तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े दोस्त अता किए हैं। लोगों को गिला है कि तहरीक आवाज़ शायद कोई अलग जमात है, लेकिन मेरा काम करने का तरीका एक अलग है, मैं अलग तरीके से काम करता हूँ, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरी जान भी हाजिर है। पिछले इलेक्शन में मुझे 16 लाख रुपए की ऑफर आई कि हम आपकी तंजीम के लिए आपको ये फंड देते हैं, आप हमारा साथ दें। मैंने कहा मैं लानत डालता हूँ आपके पैसों के ऊपर, मैं आपसे मुलाकात भी नहीं करना चाहता, जाएं चले जाएं, मैं आपसे नहीं मिलूँगा। उस वक़्त भी सब गाँव के अंदर